میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غسل کا طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ اس میں غسل فرض ہونے کے 5 اسباب لکھیں۔ کب کب غسل کرنا سنت ہے، بچہ کب بالغ ہوتا ہے، تنگ لباس والے کی طرف نظر کرنا کیسا، تیمم کا طریقہ، اور تیمم کے 25 مدنی پھول بھی اس میں لکھیں۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت ہے، مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 6383۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کلیریکل اسٹاف میں ہیں یا ٹیچر ہیں، ان سب کو میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا، جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو عمل کریں اس کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ آپ میرے لیے نہیں، میں آپ کے لیے نہیں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ بھائی اجتماع کی دعوت دی گئی، میں نہیں جاؤں گا، یہ کیا سوچے گا؟ نہیں، ثواب کے لیے چلیں، پہلے نیت نہیں کی، اب کر لیں۔ جب جاگے ہوا سویرا، میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرمایا اچھی نیت بندہ مومن کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اچھا، قیامت کے روز بھی ہم اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، جیسی نیت ویسی مراد۔ نیکی کی دعوت میں امیر اہل سنت نے نیت کے تعلق سے بہت پیارے 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 مدنی پھول عنایت فرمائے۔ یہ بھی ایک موضوع ہے نا، جس کو سیکھنا چاہیے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ ایک شخص جو کہ عجمی تھا، عجمی غیر عربی کو کہتے ہیں، وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو کچھ عربی بیٹھے آپس میں مذاق مسخری کر رہے تھے۔ اب عربی تو عربی بولیں گے، وہ ہم جیسا عربی سنے تو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اول فل بک رہے تھے مگر عربی میں۔ اب اس نے حسن ظن قائم کیا کہ یہ کوئی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس نے اس اچھی نیت سے ان عربی کے الفاظ کو دہرانا شروع کر دیا جو اس کے کان میں پڑے۔ اللہ کی رحمت کے قربان جائیے، مرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا تیرا کیا معاملہ ہوا؟
کہا جو میں نے وہ کلمات دہرائے تھے اس کے سبب اللہ نے میری بخشش کر دی. حالانکہ وہ محمل اور وہ اول فول تھے، مگر اس نے تو اچھی نیت سے دہرائے نا. بات ہے نیت کی. تو ہم اجتماع میں کیوں آئے؟ نہیں، اگر آتے ہوئے یہ نیت کی تھی تو پھر تو درست ہے، اگر نہیں کی تو اب کر کے پھر کہیں، ورنہ کہیں گے تو غلط ہو گئے تھا. میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ میں سوچوں صحیح نا بھائی. ثواب لینا تو ثواب کی نیت کریں، اللہ کی رضا لینی تو اللہ کی رضا. اگر شہرت کے لیے بیان کروں، واہ واہ کے لیے بیان کروں تو بھیا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. واہ جی واہ کیا بات ہے، اس کے بعد ثواب تو نہیں ملے گا بھائی. تو پہلے نیت پھر عمل. ہر عمل سے پہلے جو نیک اور جائز کام ہے اس میں اچھی نیت. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا. آپ استنجا کرتے ہیں، ہر جاندار کی حاجت ہے، ٹھیک ہے. اگر اچھی نیت کے ساتھ کریں تو یہ بھی ثواب ہے. اب کھانا کھاتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کھائیں، یہ بھی ثواب ہے. آپ سوئیں اچھی نیت کے ساتھ، یہ بھی ثواب ہے. تو نیک اور جائز کام میں اچھی نیت کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو مباح. آپ نے 1000 روپے کسی کو دے دی، کوئی نیت نہیں کہ گئے 1000 روپے. اگر نیت کی اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں، ثواب. میں چونکہ میرا یہ رشتہ دار ہے، صلہ رحمی کے لیے دیتا ہوں، دوسرا ثواب. اس کے دل میں خوشی داخل کروں گا، تیسرا ثواب. صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، چوتھا ثواب. سوچتے چلے جائیں. اب سوچنے کا ٹائم بھی تو نا، سوچ تو ساری وہ دائرہ لگ گیا دنیا کا، دنیا کی شہرت، واہ واہ، یہی سب کچھ چاہیے. آخرت، ارے وہ بھی تو کچھ ہے نا بھائی. بہرحال اچھے عمل میں جتنی اچھی نیتیں کریں گے. مثلا میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت نے نماز کے لیے مسجد میں جانے کی 40 نیتیں لکھی، اور پھر کیا لکھا کہ اگر کوئی یہ 40 نیتیں کر کے مسجد کی طرف جائے. کچھ جو مجھے مستحضر ہیں، کچھ ذہن میں وہ عرض کرتا ہوں. مثلا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ نے حکم کیا نماز پڑھو. میں مسجد کی زیارت کروں گا، عالم کی زیارت کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا. کسی کو برائی میں مبتلا دیکھوں گا، اس کو منع کروں گا. کسی مسلمان کو چھینک آئے گی، وہ کہے گا الحمدللہ، میں کہوں گا یرحمک اللہ. کوئی جنازہ ملا تو جنازہ پڑھ لوں گا. کوئی بیمار ملا عیادت کر لوں گا. کوئی پریشان حال ملا تعزیت. کتنی نیتیں ہو گئیں؟ 40 نیتیں اس نے کی. تو اب اس کا قدم بڑھانا نماز کے لیے نہیں، نماز پلس 40 نیکیوں کے لیے اس کا ہر قدم بڑھانا لکھا جائے گا. وہ 40 نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہے. ہم اجتماع میں آئے، کیا نیتیں کی بھائی؟ اللہ کی رضا، حصول ثواب، نیک صالحین کی زیارت. اور وہی نیت، کسی کو مسکراتا دیکھوں گا کہوں گا اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا رکھے. کسی غمزدہ کو دیکھوں گا اس کو تسلی دوں گا. بیمار کو دیکھوں گا اس کی عیادت کروں گا. اور بہت سی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. بہرحال بیان کرنے کی بھی نیتیں، سننے کی بھی نیتیں، اللہ کی رضا، حصول ثواب کے لیے، علم دین کی تعظیم کی خاطر 2 زانوں بیٹھوں گا. جس طرح نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں. آپ کہیں گے مجھے تو بھائی درد ہوتا ہے بھائی ٹانگوں میں. بھائی اللہ کے بندے 2 منٹ بیٹھ سکتا ہے، 2 منٹ ہی بیٹھ جائے یار. پھر جب تکلیف ہو تو انداز تبدیل کر لیں، جب ایزی ہو جائیں پھر دوبارہ بیٹھ جائیں. بعد ابا نصیب. اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اول تاخیر شرکت کروں گا. حسب موقع عز وجل کہوں گا، درود پاک پڑھوں گا، استغفر اللہ کہوں گا، ما شاء اللہ کہوں گا، سبحان اللہ کہوں گا، استغفر اللہ کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا، وغیرہ. جب بھی نیت کروں گا کہوں گا انشاء اللہ. کسی نیک کام کا عزم کرتے وقت انشاء اللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. ہمارے نبی کی سنت ہوتی پھر بھی کافی تھا. صرف ہمارے نبی نہیں، بہت سے نبیوں کی سنت ہے.
جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا، اور میں نیت کرتا ہوں کہ اس اجتماع کا ثواب، بیان کا ثواب اور میرے نام اعمال میں اللہ کے کرم سے جو نیکیاں ہیں میں اسے اپنے آقا کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو نظر کرتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار علیہم رضوان، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید اعلیٰ حضرت ضیاء الدین مدنی، حضور محدث اعظم پاکستان، اور اپنے پیر و مرشد کو نظر کرتا ہوں۔ کسی کے ذہن میں آپ کے پیر و مرشد تو حیات ہیں تو بھائی زندوں کو بھی سال ثواب ہو جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، پہلے کس کے لیے دعا کی؟ زندوں کے لیے، میت کے لیے تو بعد میں دعا ہوتی۔ اللہم اغفر لی، اور جس کو یاد ہوگی وہ دہرائے گا نا بھائی، باقی سنتے جاؤ بھی کیا ہو رہا ہے، دیکھتے جاؤ۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، پہلے حیات جو حیات ہیں ان کے لیے دعا ہے، ممات کے لیے بعد میں، تو زندوں کو بھی سال ثواب ہوتا ہے اور کرنا چاہیے۔ جملہ مسلمات و مسلمین کو اس اجتماع کا اور بیان کا ثواب پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سلطنت کا تعارف پیش کروں گا۔ 5 بادشاہ ایسے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ایک ابھی آئیں گے، 4 آ چکے، 2 مسلم 2 نان مسلم، پوری دنیا پر بادشاہت کی۔ ان میں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور جو بادشاہ بھی باقی ہیں جو تشریف لائیں گے ان کا نام پاک ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بادشاہت پوری دنیا پر ہوگی۔ تو ان 5 میں سے ایک حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سلطنت کا کچھ مختصراً تعارف پیش کیا جائے گا، اور مزید اس ضمن میں کچھ مدنی پھول پیش کروں گا میں آپ کو۔ ملکہ بلقیس کا تذکرہ بھی ہوگا۔ ملکہ بلقیس کا تخت بڑا عظیم الشان تھا، اسے آنن فانن پلک جھپکتے میں کسی نے لا کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ وہ کون تھا اور وہ ایسا کرنے پر کیسے قادر ہوا؟ اتنی ترقیاں ہو گئی، یہ تو اب بھی نہیں ہو پاتا بھائی، کہ پلک جھپکتے میں ایک اتنی بڑی چیز وہ اتنی دور سے آ جائے۔ اور انشاءاللہ عز و جل علم نافع، نفع دینے والا علم کون سا ہے، کچھ یہ مدنی پھول آپ کو پیش کروں گا۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے عرض کیا کہ 5 بادشاہ ہیں جن میں سے آپ ایک ہیں کہ جنہیں پوری دنیا پر بادشاہت ملی، اور آپ کے لیے نبوت اور بادشاہت دونوں اکٹھا ہوئی، یکجا کی گئی نا۔ یوسف علیہ السلام میں بھی یکجا ہوئی، نبوت بھی بادشاہت بھی۔ دوسرے حضرت سیدنا ذوالقرنین، جنہیں سکندر بھی کہتے ہیں، سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، اور 2 جو کافر ہوئے، نمرود اور بخت نصر۔ 5 میں نے عرض کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تفسیر بغوی میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مشارق مغارب کی حکومت دی گئی۔ 700 سال اور 6 مہینے آپ کی بادشاہت کا دورانیہ رہا۔ 700 سال اور 6 مہینے، اور آپ کی جو بادشاہت تھی جنات پر تھی، انسانوں پر تھی، مویشیوں پر تھی، پرندوں پر تھی، درندوں پر تھی، اور ہر جانور کی بولی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھائی۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ جو ہے یہ 19ویں پارے میں ہے، سورہ نمل آیت نمبر 16۔
ترجمہ کنز الایمان سے پیش کروں گا. اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے، کس چیز کے؟ نبوت کے وارث، بادشاہت کے وارث اور علم کے وارث. انبیاء جو ہیں یہ وارث ہوتے ہیں درہم و دینار کے نہیں، بلکہ علم کے وارث ہوتے ہیں. تو آپ کی بہت بڑی بادشاہت تھی اور بہت بڑا لشکر تھا. آپ کے لشکر میں ہدہد بھی شامل تھا. اور اس ہدہد کی کیا ڈیوٹی تھی؟ یہ زمین میں نظر کر کے یہ بتاتا تھا کہ پانی سطح زمین پر کتنا نیچے ہے. سلیمان علیہ السلام جہاں پڑاؤ فرماتے، جنات اور پرندے اور بہت بڑے تخت پر ہوا آپ کو لے کر جاتی تھی، آنن فانن سفر طے ہوتا تھا. تو جہاں پڑاؤ کرتے تو ہدہد اطلاع کرتا کہ یہاں پانی موجود ہے اور اتنے فٹ نیچے ہے. تو سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم فرماتے تو وہ آنن فانن کھودتے اور پانی نکلتا اور سارا لشکر سیراب ہوتا اور آپ پانی نوش فرماتے، وضو فرماتے، اللہ کی عبادت کرتے. ایک موقع پر کہیں آپ نے پڑاؤ کیا تو ہدہد نظر نہ آیا. یہ ہدہد اس کا نام تھا یعفور. یہ کسی یمنی ہدہد کے ساتھ کسی باغ میں چلا گیا اور اس سے مل کر اس نے ملکہ بلقیس کا تعارف حاصل کیا، جو یمن کی ملکہ تھی، جس کے تحت 12,000 قائد تھے، ہر قائد کے تحت 1,00,000 جنگجو تھے. تو ہدہد جا کر وہ بادشاہ دیکھ کر آیا، پھر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا پتہ اس نے بتایا کہ وہ قوم جو ہے سورج پرست قوم ہے. اب حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کو ایک لیٹر دیا، مکتوب خط، کہ جا کر اس ملکہ کو یہ پہنچاؤ. ہدہد نے جا کر وہ خط سراغ کے ذریعے سے پہنچ کر ملکہ بلقیس کے اوپر ڈال دیا. ملکہ بلقیس نے جب وہ خط پڑھا تو کانپ گئی اور اپنے سرداروں کا مشورہ کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اس میں یہ دعوت دی تھی کہ تم اسلام قبول کرو اور اللہ کے حضور گردن رکھو، میرے پاس آؤ اور اسلام قبول کرو. اس طرح کا مضمون تھا. سورہ نمل میں پڑھیں گے نا، یہ 16ویں آیت سے آگے مسلسل یہ مضمون چل رہا ہے، قرآنی واقعہ. اب قرآنی سٹوریز پڑھیں تو ساری سٹوریز کو بھول جائیں آپ، علم بھی ملے اور دلچسپی بھی ہے اور عمل کا جذبہ بھی، ثواب بھی، دنیا بھی، آخرت بھی. تو سرداروں نے تو جنگ کا مشورہ دیا. اب ملکہ بلقیس نے یہ تدبیر کی کہ ایک بہت بڑا لشکر بھیجا. کس چیز کا؟ غلاموں کا اور کنیزوں کا، اور تحائف بھیجے کثیر، سونا چاندی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر ہدہد نے اطلاع کر دی کہ وہ اس طرح لونڈی اور غلام آ رہے ہیں سونا چاندی کے تحائف لے کر اور خوشبوؤں کے تحفے لے کر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 30 کلومیٹر سے زائد ایریے میں جنات کو حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بچھا دو، فرش بچھا دو. اب یہ جب یہ غلام سونا چاندی لے کر پہنچے تو اتنا 30 کلومیٹر سے بھی زیادہ ایریے پر سونے چاندی کی اینٹیں. اب وہ شرمندہ ہوئے، ہم جو تحائف لے کے جا رہے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے، یہاں تو سونے چاندی کا فرش بنا ہوا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اپنی ملکہ کو بتا دو کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، جو مجھے اللہ نے دیا وہ اس سے بہتر ہے. اب جب لشکر نے جا کر ان لونڈیوں اور غلاموں نے جا کر عرض کی تو ملکہ بلقیس خود حاضر ہوئی. جب کم و بیش 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئی تو اب حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے آرڈر فرمایا کہ اس کا
تخت جو ہے وہ میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ اس کا ارشاد فرمایا. سنیے میں آیت آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. کاش ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے بن جائیں. ارشاد ہوتا ہے قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ترجمہ کنز الایمان سلیمان نے فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تخت بلقیس کیوں منگوانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کی یہ حیرت انگیز قدرت اس پر ظاہر کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت اور یہ قدرتیں عطا فرمائی ہیں. عظیم قدرت ظاہر ہو، نبوت کی دلیلیں قائم ہو، اور بلقیس کی عقل کا امتحان بھی لیا جائے. کیونکہ آپ نے اس تخت کے اندر جب وہ آ چکا تو کچھ رد و بدل کر کے بلقیس سے پوچھا، اور وہ بہت ذہین عورت تھی، اور بعد میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا، ایک نبی کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہوا اس ملکہ کو. تو اس نے پہچان لیا. بہرحال ایک جن نے پیشکش کی، عفریت جنوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور یہ بہت ہی خطرناک قسم ہے. وہ جن کیسا تھا؟ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس جن کا نام تھا ذکوان. علماء کا علم دیکھیے کہ ان کو اس جن کا نام بھی پتا ہے. وہ جن کیسا تھا؟ پہاڑ جیسا جسم تھا، اور رفتار کیسی؟ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا. اس جن نے کہا کہ حضور جب تک آپ کی یہ مجلس قائم ہے، صبح سے لے کے ظہر تک مجلس عدالت سلیمان علیہ السلام قائم فرماتے تھے، اس سے پہلے میں تخت حاضر کر دوں گا. تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وزیر اور امتی، آپ کی صحبت سے مالا مال اور اللہ کے ولی، انہوں نے کیا عرض کیا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے. تو سلیمان علیہ السلام نے آنکھ نہ جھپکی تھی کہ وہ تخت بلقیس انتہائی دور دراز علاقے میں یمن سے آپ کی خدمت میں آنن فانن حاضر ہو گیا. تو اللہ کے ولی کی طاقت جن سے بھی زیادہ ہوتی. جن کیا ہوتا ہے اور کیسی طاقت؟ سبحان اللہ، کہ ایک لمحے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ آسمان کی طرف دیکھیے. آپ نے آسمان کی طرف نظر کی، جب نظر دوبارہ لوٹائی تو تخت حاضر تھا. وہ بہت بڑا تخت تھا، ہیرے جواہرات اس پر جڑے ہوئے تھے، بہت ہی قیمتی تھا. تو وہ آنن فانن سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب یہاں جو آپ کو میں نے عرض کرنا تھا وہ یہ کہ ایک اللہ کے ولی نے کتنا بڑا کام کیا، اور انہیں یہ مقام اور رتبہ کیسے ملا. یہ احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب ہے، دعوت اسلامی کی شعبہ ہے المدینہ العلمیہ، اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ آصف بن برخیہ اس ولی کا نام جو
تختے بلقیس کو آنن فانن لانے میں کامیاب ہوئے، وہ علم کی برکت سے، علم کی بدولت ایسا کرنے پر قادر ہوئے. یہ علم کی طاقت تھی. کون سا علم تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس دین کا علم تھا، ان کے پاس اسم اعظم تھا، جس کی بدولت انہیں اتنی پاور عطا ہوئی کہ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ علم کی فضیلت کے باب میں لکھا ہے. علم والوں کی بڑی شان ہے، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقامات رکھے ہیں. آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. اللہ اکبر. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. ترجمہ کنز الایمان. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی پاک ذات سے آغاز فرمایا. اللہ نے گواہی دی، پھر ملائکہ، اور پھر علم والوں کا ذکر فرمایا. علم والوں کا شرف، فضیلت اور عظمت و کمال دیکھیے. اللہ نے اپنا ذکر فرمایا، اور پھر ملائکہ کا، اور پھر علم والوں کا ذکر فرمایا. یہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں نے تلاوت کی. پارہ 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 سن لیجئے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ترجمہ کنز الایمان. اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. علم والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. اور کتنے درجے بلند ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے. ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اللہ ہمیں علماء کا قدردان بنائے. عالم بنے یا علماء سے محبت کرنے والے بنے، ان سے نفرت کرنے والے، ان کا تمسخر کرنے والے، ان سے دور رہنے والے، وہ تو ہلاکت میں ہیں. ہم وہ نہ بنیں. علم والے اور جاہل یہ برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو بلندی عطا فرمائی. سنیے پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 80 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ سنیے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. ترجمہ کنز الایمان. اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے. امام غزالی فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ آخرت کی قدر و منزلت علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. جہالت سے پتہ نہیں چلتا آخرت کا. آخرت کیا ہے یہ علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں. فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے. ارشاد فرمایا
جو علم دین حاصل کرے گا اللہ عز و جل اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے ابراہیم میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم کو پسند کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے۔ شفاعت مینز سفارش، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ کون کریں گے؟ انبیاء، علماء اور شہداء۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی کوئی عبادت ایسی نہیں جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے افضل ہو، اور ایک فقیہ یعنی عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا العلم باللہ، علم اللہ کے لیے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کون سا علم مراد لیتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی ذات کا علم۔ عرض کی گئی ہمارا سوال عمل کے متعلق ہے، جبکہ آپ کا ارشاد، آپ علم کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ یعنی ذات باری تعالیٰ کا علم ہو تو تھوڑا عمل بھی فائدہ دیتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو زیادہ عمل بھی فائدے سے خالی ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عبادت گزاروں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا اے علماء کے گروہ میں تمہیں جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ علم کے متعلق چند میں نے آپ کو آیات اور چند احادیث سنائی، بہت کچھ امام غزالی نے لکھا ہے، میں نے کچھ عرض کیا۔ تو یہ جو بھی فضائل ہیں، یہ آیات، احادیث اور جو بزرگوں کے اقوال بھی ہیں، یہ فضائل ہیں علم دین کے، علم آخرت کے۔ اور علم حاصل کرنے میں ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے کون سا علم حاصل کریں؟ بعض علوم حاصل کرنا ہم پر فرض ہیں، اگر نہ حاصل کریں تو گناہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا تو اللہ کی پناہ کہ جہنم میں نہ جھونک دیا جائے۔ تو علم حاصل کرنے کی ایک ترتیب ہے، پہلے کون سا علم حاصل کریں؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک کی حدیث نمبر ہے 212۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب نے کلینک پہ لکھ رکھا ہے اور ٹیوٹر صاحب نے اپنے ٹیوشن سینٹر پہ لکھ رکھا ہے، اپنے اکیڈمی پہ لکھ رکھا ہے، اس نے اپنے، تو بھائی محدث بن گیا ہے، کوئی حدیث کی شرح بھی جانتا ہے، اس کو لکھ لیا اپنے پاس تو نے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے تو جانتا ہے، پڑھا ہے تو نے؟ اللہ اکبر۔ یہ غیبت کی تباہ کاریوں میں امیر اہل سنت لکھ رہے ہیں یہاں اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم مراد نہیں، ضروری دینی علم مراد ہے۔ سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے، یہ علم سب سے پہلے۔ عقائد، مسلمان ہیں نا ہم، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آخرت کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جنت کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دوزخ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آخرت کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وغیرہ وغیرہ۔ بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض، اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و مفسدات۔ مفسدات کیا؟ نماز کس سے فاسد ہوتی ہے؟ اب ذرا غور بھی کرتے جائیں بھائی، مفسدات پتہ ہے مجھے، نماز کے فرائض معلوم ہیں، نماز کے شرائط پتہ ہیں، رمضان کی تشریف آوری ہوئی، روزے فرض ہیں، روزوں کے متعلق مجھے معلوم ہے، زکوٰۃ فرض ہے،
اب زکوٰۃ کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہو گئے. جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کیا ہوتا ہے یہ پتہ ہے؟ یہ بھی تو سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا بھائی کہ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے. پھر میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس قدر دینی ہے، کس چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنے % ہوتی ہے، کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے. حج فرض ہو گیا، صاحب استطاعت ہے. صاحب استطاعت کیا ہوتا ہے یہ بھی تو سیکھنا پڑے گا نا بھائی. نکاح کرنا چاہتا ہے، اب نکاح کے بارے میں سیکھنا پڑے گا. تجارت کرنا چاہتا ہے، خرید و فروخت کا سوچے. نوکری کرنا چاہتا ہے، نوکری کے بارے میں سوچے، اجارے کے بارے میں سوچے. تو ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. فرض عین. حلال و حرام کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اور باطنی مسائل، عاجزی، اخلاص، توکل، باطنی گناہ ہوتے ہیں، تکبر، ریاکاری، حسد، ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. جس نے نہیں سیکھا وہ گناہ گار ہے. مجھے آتے ہیں، ارے غور کریں. مہلکات، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، یہ ہوتے کیا ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کون سی صورتیں ہیں غیبت کے جائز ہونے کی، ناجائز ہونے کی؟ غیبت سننے کا کیا حکم ہے؟ بہتان کیا ہوتا ہے؟ چغلی کیا ہوتی ہے؟ بہرحال جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے. نہیں معلوم ہوگی بچے گا کیسے؟ اب غور کریں کہ میرے پاس کتنا علم ہے، اور جو میرے پاس علم ہے کیا یہ مجھے دنیا اور آخرت میں کام آئے گا؟ میرے پاس جو علم ہے اگر ہے تو کیا یہ نفع بخش ہے؟ مجھے نفع دے گا؟ ہاں جی بڑا نفع دیا، مجھے نوکری مل گئی بھائی، 15,000 روپے ماہوار لیتا ہوں. بڑا نفع ہے، کلینک کھول لیا میں نے، 50,000 روپے کماتا ہوں. ایسا نفع ہے، سر 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 کرتے ہیں اتنے لوگ مجھے. اچھا بھائی کرتے ہیں، تجھے ذرا یہ بتا کپڑے کس طرح پاک کرتے ہیں؟ نماز جنازہ میں تو بغلے جھانکتا ہے، نماز کی شرائط تجھے یاد نہیں ہے. اللہ کے بندے، یہ تیرا علم دنیا میں فائدہ دے رہا ہے، کب تک دنیا میں کب تک جیے گا؟ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے. کیا خوشی ہو دل کو چندے سیس سے، غم زدہ ہے جان، آخر موت ہے. تو بہت راضی ہے، بہت خوش ہے بھائی. نوکری مل گئی، عزت ملتی، واہ واہ ملتی ہیں، سلوٹ لگتے ہیں، اور معاذ اللہ خوب رشوتیں لے کر جیبیں بھر رہا ہوں میں. بہت ہے، کہہ رہے نفع نہیں ہے. کتنا نفع ہو رہا ہے ہمیں یار، ہمارا جو علم ہے ہمارے پاس اسے بہت فائدہ ہو رہا ہے. 2 لفظ میں انگلش کے بولتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ مجھے وہ طہارت کے مسائل پتہ نہیں ہے، وضو کرنا نہیں مجھے آتا. غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ تیمم ذرا کہہ کو تو بول بتائی ذرا. تیمم کہنا آتا ہے؟ کرنا تو بات کی بات ہے. تیمم کے فرض کتنے ہوتے ہیں؟ کس موقع پر کیا جاتا ہے معلوم ہے تجھے؟ غسل کا فرض ہوتا ہے کن کن صورتوں میں، کن کن حالتوں میں بیٹھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا سونے میں، اور کس حالت میں ٹوٹ جاتا ہے معلوم ہے تجھے؟ نہیں معلوم. تو اللہ کے بندے، یہ علم جو تیرے پاس ہے یہ علم نافع نہیں ہے، نفع دینے والا علم نہیں ہے. جو علوم سیکھنا جائز ہیں وہ جائز ہے، مگر ترتیب بھی تو بنے گی نا بھائی. سب سے پہلے اہم کام کیا جاتا ہے نا. تو ہم مسلمان ہیں، عقائد کا علم سب سے پہلے ہے، اعمال کا اس کے بعد ہے. پھر دنیا میں رہنا ہے ٹھیک ہے، کام دھندا کاروبار جو اللہ رسول نے اجازت دی کریں بھی، اچھی بات ہے. لیکن پہلے کیا؟ اب نماز پڑھنی آئی نہیں، جیسے ابا کو دیکھا ویسے پڑھ لی، اور ابا کو بھی آتی نہیں تھی. ابا نے بھی اپنے باپ کو دیکھ کر سیکھی، باقاعدہ سیکھی نہیں. قرآن پاک کی تلاوت سیکھی نہیں. ہم گئے قافلے میں چنیوٹ، کافی پرانی بات ہے. غصے کا علاج امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کا درس ہوا.
تو اس کے بعد غصے کا علاج کے کچھ اوراد ہیں، اس کے کرنے سے غصہ وہ دفع ہو جاتا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کا ورد کریں نا، غصہ چلا جاتا ہے. یا ارحم الراحمین یہ پڑھے نا، اس سے بھی غصہ چلا جاتا ہے. ہم اب سیکھ رہے تو اسی دوران ایک پروفیسر صاحب کی آمد ہوئی، سلام دعا ہوئی، بیٹھے، تعارف ہوا. اب وہ حلقے میں شامل ہو گئے. اب وہ باری باری سکھایا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے. تو ان کی باری، جی آپ پڑھیے. وہ پروفیسر صاحب کے پسینے نکل گئے بھائی. یا ارحم الراحمین ان کی زبان پر نہیں چڑھا. اور ابھی ان کو کہیں کہ کوئی ذرا کچھ وہ انگلش میں کوئی مضمون بیان کریں تو ابھی پھر پھر شروع ہو جائے، نان سٹاپ شروع ہو جائے. ابھی وہ کچھ اپنے رائے کا اظہار کیجئے، کوئی باٹنی کا کچھ فرمائیے، کچھ زولوجی کے بارے میں بتائیے، کچھ فزکس کا کچھ فرمائیے، کچھ کیمسٹری کا، تو وہ دھڑا دھڑ شروع ہو جائے. اللہ کے بندے، اللہ کا نام تجھے لینا نہیں آتا، رحم الراحمین کہنا نہیں آتا تجھے، یا ارحم الراحمین کہنا نہیں آتا، شرم نہیں آتی؟ سارا دنیا میں رہے گا تو، سارے مینرز تجھے آتے ہیں، اسلامک مینرز آتے ہیں، کھانے کا طریقہ پتہ ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کس طرح کھانا کھاتے ہو تو بیٹھنا چاہیے، کیا دعا پڑھنی چاہیے، کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے معلوم ہے؟ ویسے سارے آداب، جو بہت ٹیشو رکھ کے بیٹھا، یوں بیٹھو، جو واہ بھائی واہ، چھری کانٹا لے کے بیٹھ، اور جو تیرے نبی کی سنت ہے وہ تجھے معلوم نہیں ہے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور بعد میں دھوئیں ہیں کھانے کا وضو. جو کھانے کا وضو کرتا ہے اس سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے. اب کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وضو تو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے. اب کھانے کے وضو بتائیں، نئی نئی باتیں بتاتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے. بھائی باتیں تو بہت پرانی ہیں، ہم وہ دینی مطالعہ نہیں کرتے. بہرحال علم نافع کی بات ہو رہی تھی، نفع دینے والا علم. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری کتاب منہاج العابدین، جس کے بارے میں امام غزالی خود فرماتے ہیں یہ کتاب میرے رب نے مجھے الہام فرمائی. ایسی عظیم کتاب ہے، پڑھ لیں تو ہم سدھر جائیں، سچے مسلمان بن جائیں اگر پڑھ کر عمل کر لیں تو. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد علم نافع حاصل کر، یعنی نفع دینے والا علم. عرض کی نافع علم کون سا ہے؟ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا علم نافع وہ ہے جس سے تجھے میرے جلال، میری عظمت، میری بڑائی اور ہر شے پر میری کمال قدرت کا پتہ چلے، کیونکہ ایسا علم ہی تجھے میرے قریب کر سکتا ہے. ہاں جی، نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ جو بندے کو اس کے خالق و مالک کے قریب کر دے، اس کے پالنہار کے قریب کر دے، جو جزا و سزا کا مالک ہے، جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جو جنت یا دوزخ عنایت فرمائے گا، جس مالک نے قطرے کو انسان بنایا ہے، جو ہمیں شفا دیتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے. جو علم اس کے قریب کرے وہ ہے نفع دینے والا علم. اور وہ علم جو نفع نہ دے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے علم کے لیے دعا کرتے تھے. وہ دعا آپ کو میں سناتا ہوں، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2722. اے اللہ عز و جل، میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عاجزی و انکساری نہ کرے. تو بعض علوم ایسے ہیں جو نفع دینے والے نہیں، وقت کا ضیاع ہے، یا ان کا فائدہ محدود ہے، یا ان کا فائدہ فقط دنیا میں ہی ہے، آخرت میں نہیں ہے. اب وہ کون کون سے علوم ہیں؟ وہ ہمیں غور کرنا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر کے پوچھ لینا چاہیے. وہ تو پہلے عرض کیا گیا، عقائد کے بارے میں علم سیکھنا بنیادی، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں. ہمیں ضروری علم آتا ہے نہیں آتا؟
کہیں ہم محتاج تو نہیں ہیں؟ اور نہیں بھی، اللہ کا شکر ہے کھاتے پیتے ہیں بھائی، ہماری فیملی بڑی مضبوط ہے. اللہ کے بندے، مال و دولت کی ہر وقت تجھے دھن سوار رہتی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی. علم کی بات ہو رہی ہے، علم دین کی بات ہو رہی ہے، علم آخرت کی بات ہو رہی ہے. تجھے علم دین کتنا آتا ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے قافلے والے نے مجھے یہ بتایا، تو بہت پرانی بات ہے، اور اب جو حال ہے وہ اس سے بدتر ہی ہوگا، بہتر تھوڑی ہوگا. وہ کہنے لگے کہ اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی قافلے کے دوران، تو ملاقات کے دوران کچھ رسائل وغیرہ، کچھ تحائف وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں. تو ایک نوجوان کو میں نے مکے اور مدینے کا اسٹیکر دیا، کہا کہ آپ مکے کا اسٹیکر دائیں طرف لگائیے گا، مدینے کا بائیں طرف لگائیے گا. اس نوجوان نے، جو کہ میٹریکولیٹ تھا، 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے اس میں مکہ کون سا ہے، مدینہ کون سا ہے؟ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.